اس کو کثرت کے ساتھ جمع کر لو، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، پوری زندگی تم نے اسی کے اندر بتا دی۔ اور مال کثرت کے ساتھ جمع کر لو، بہت سارا مال جمع کر لو، اسی میں لگے رہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، زندگی تم نے ختم کر دی اسی چکر میں، یہاں تک کہ تمہارا ٹھکانا قبر اور تم اپنی قبر میں چلے، اور تم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا سوائے مال جمع کرنے۔ جب سے جوان ہوئے، جب سے کام کاج سنبھالا، جب سے وہ سنبھالا، اس وقت سے جو مال جمع کرنا شروع کیا، خرچ کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی، بس مال جمع کرنے کی مشین بنے رہے، رات دن رات دن رات دن، نمازوں کی پرواہ نہیں، حقوق کی پرواہ نہیں، والدین کی پرواہ نہیں، غریبوں کی پرواہ نہیں، بس مال جمع کر کے اپنی تجربیاں کرتے ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، پہنچ گئے قبروں میں۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم ان قریب جان لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بیویوں کی محبت، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، یہ ساری چیزیں، اسی طرح القناطیر المقنطرہ، بڑے بڑے سونے کے چاندی کے خزانوں کی محبت، یعنی کاش ہمارے پاس اتنے خزانے جمع ہو جائیں، سونے چاندی کے پہاڑ جمع ہو جائیں۔ اسی طرح اور کھیتی کی محبت، کاروبار کی محبت، گھوڑوں کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے، مزین کر دی ہے، اور یہی رکھتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن الثواب، یہ سارا دنیا کا مال ہے، یہ سارا دنیا کا متاع ہے، دنیا میں گزر بسر کرنے کا ساز و سامان ہے۔ حسن مآب، بہترین جو دولت ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب انسان کے اندر مال کی محبت فطری طور پر ہے، لہذا مال کی اگر اتنی محبت ہو کہ اپنے گزر اوقات کے لیے انسان مال جمع کرے، اپنے بچوں کے لیے انسان مال جمع کرے، کاروبار کرے، تو یہ محبت قطعاً پوری نہیں ہے۔ لیکن مال کی محبت اتنی غالب ہو جانا کہ انسان کا مطمع نظر صرف اور صرف مال بن جائے، مال بنانا، مال کمانا، مال جمع کرنا، نہ اس کو خرچ کرنے کی طرف کوئی توجہ ہو، نہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف کوئی توجہ ہو، پھر حرام ذریعے سے آتا ہے، حلال ذریعے سے آتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے کماتا ہے، کسی کو چیٹ کر کے کماتا ہے، سود کھاتا ہے، کسی بھی طرح اس کے پاس مال آ جائے، مال کی اتنی اس کو ہوس ہے، مال کی اتنی اس کو طلب ہے، جب خرچ کرنے کی بات آئے تو اس کے ہاتھ بھاری ہونے لگتے ہیں، اور جب جمع کرنے کی بات آئے تو اس وقت اس کی مائیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آج اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ وہ برائی ہے کہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، یہ تباہی کی جڑ ہے، یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی لوگوں کا مال بھی تباہ ہوتا ہے اور لوگ بھی تباہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا اس کا ذکر کیا گیا۔ سورہ تکاثر وہ تو پوری اس سے مزین ہے، پوری ہمیں اس کی طرف لے جاتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، یعنی اس کو کثرت کے ساتھ جمع کر لو، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، پوری زندگی تم نے اسی کے اندر بتا دی۔ الہاکم التکاثر، اور مال کثرت کے ساتھ جمع کر لو، بہت سارا مال جمع کر لو، اسی میں لگے رہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، زندگی تم نے ختم کر دی اسی چکر میں، یہاں تک کہ تمہارا ٹھکانا قبر اور تم اپنی قبر میں چلے، اور تم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا سوائے مال جمع کرنے۔ جب سے جوان ہوئے، جب سے کام کاج سنبھالا، جب سے وہ سنبھالا، اس وقت سے جو مال جمع کرنا شروع کیا، خرچ کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی، بس مال جمع کرنے کی مشین بنے رہے، رات دن رات دن رات دن، نمازوں کی پرواہ نہیں، حقوق کی پرواہ نہیں، والدین کی پرواہ نہیں، غریبوں کی پرواہ نہیں، بس مال جمع کر کے اپنی تجربیاں کرتے ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، پہنچ گئے قبروں میں۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم ان قریب جان لو گے۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ جو پہلے والا ہے کہ تم جان لو گے، اس سے مراد ہے تم قبر کا عذاب دیکھ لو گے، اور دوسرا والا جو ہے ہاں تم جان لو گے، اس سے مراد ہے کہ تم آخرت کا عذاب دیکھو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم جان لو گے علم الیقین، یقینی طور پر جان لو گے۔
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، جہنم میں پہنچ جاؤ گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، عین الیقین ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو گے، پھر تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم میں پہنچ جاؤ گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر تمہیں یقین آئے گا کہ جو کچھ کہا جاتا تھا، جو سمجھایا جاتا تھا، وہ سب سچ تھا، وہ سب حق تھا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی تھیں تم نے انہیں کیسے خرچ کیا۔ جوانی بھی تمہارے پاس ایک نعمت ہے، صحت بھی تمہارے پاس ایک نعمت ہے، جو سانس تمہیں آ رہی ہے ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، کھانا پینا ہوا جو کچھ میسر ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال جتنا جمع کیا ہے، جتنا اللہ نے عطا کیا ہے، ایک لقمہ بھی اگر کھایا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی میز پر لقمے سجے ہوئے ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتے، اگر ایک لقمہ بھی ہمارے منہ میں جا رہا ہے یہ اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جو اٹھاتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں تو وہ اندر چلا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، کس طرح ہم کھا رہے ہیں، کس طرح ہم فنا کر رہے ہیں، کس طرح ہم طرف کر رہے ہیں، اللہ۔ انسان مال جمع کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا کہ اس کا مال یا تو وہ تھا جسے اس نے کھایا اور ہلاک کر دیا، تلف کر دیا، کھا لیا کھا کے ختم کر دیا، یا پھر اس کا مال وہ تھا جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، یا پھر اس کا مال وہ تھا کہ جو اس نے اجر آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، یعنی صدقہ کر دیا، غریبوں پر خرچ کر دیا، حقوق پورے کر دیے۔ فرمایا کہ جو کچھ باقی بچ جاتا ہے اور انسان دنیا سے ہاتھ چھاڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ تو پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا مال ہے، اور جیسے ہی وہ چلا جائے گا تو یہ سب آپس میں لڑیں گے۔ آج جن کے لیے وہ مر رہا ہے اس کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہوئی، پھر دیکھو یہی لوگ مال پر لڑ رہے، قتل و غارت نہیں ہو رہی، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بچوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھائیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہنوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ماؤں کو لوگ پریشرائز کرتے ہیں، ماں کی جائیداد ہو تو باپ کو لوگ پریشرائز کرتے ہیں۔ یہ سب چل رہا ہے دنیا میں۔ یہ جتنا مال انسان کا ہے جس کو وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال وہ تھا کہ جو کھایا اور تلف کر دیا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا پھر اس کو آگے بھیج دیا، یہی اس کا مال تھا۔ جتنا آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا بس وہی مال ہے، باقی جو جمع کر کے رکھا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے بعد پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا مال ہے، پھر وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ یہ جو مال کی محبت ہوتی ہے اس کے کئی سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہوتا ہے نا، یہ مال محبت کے ساتھ جمع کرنے کے سبب خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور بندے کو بھی ہلاک ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایسے بے شمار واقعات دیکھ پڑے۔ قارون کا ایک واقعہ ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے 20ویں سپارے کے اندر، ان قارون کان من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا قارون، اتنا مال اس نے جمع کر لیا تھا، اتنا مال اس نے جمع کر لیا تھا کہ خزانے اس کے اونٹوں پر جاتے تھے بھرنے۔ لیکن جب اس سے کہا جاتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے تم اس سے لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کو عطا کرو، تو وہ کہتا تھا انما ہوتی تو وہ علی علم عندی، مجھے کس نے دیا؟ میں نے تو جو ہنر حاصل کیا، جو علم حاصل کیا، اپنی عقل استعمال کی، اس عقل سے میں نے مال جمع کیا ہے، مال بنایا ہے، مجھے کس نے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو وہ مار ماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اپنے مال، اپنے گھر، اپنی جائیداد سمیت زمین میں دھنس گئے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اتنا بخشا ہوتی ہے شدید، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ زمین میں اس کو دھسا دیا، وہ بھی دھس گیا، اس کا مال بھی دھس گیا، اس کی جائیداد بھی دھس گئی۔ پھر اس کو سمجھ میں آ گیا، تو بعد میں تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو جب یہ آنکھ ہماری بند ہوگی نا، تو بظاہر آنکھیں بند ہوں گی لیکن حقیقت میں آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ جب قبر کے اندر پڑے ہوئے، جب فرشتہ آ کر ہم سے کلام کرے گا، اس وقت ساری چیزیں بالکل سامنے واضح ہوں گی۔ تو یہ دنیا والی آنکھ بند ہو جائے گی، اور جو آخرت والی آنکھ ہے، جو دل کی آنکھ ہے، جو کی آنکھ ہے، وہ کھل جائے گی، پھر ساری چیزیں اپنے سامنے نظر آتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے، ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے 3 اشخاص تھے، 3 لوگ تھے۔ ایک تھا کوڑ کا مریض، ایک تھا گنجا اور ایک تھا اندھا۔ یہ تینوں بڑے پریشان رہتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں،
انسان کے ساتھ جو مسئلہ ہونا اس کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا اس سے پوچھے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی، وہ کہے گا ہاتھ، اس لیے اس کے پاس ہاتھ نہیں. جس کی آنکھیں خراب ہیں ہم اس سے پوچھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، وہ بولے گا آنکھیں، اس لیے کہ اس کے پاس آنکھیں. تو انسان کے پاس جو نہ ہو اس کے لیے وہی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ چاہتے تھے کہ ان کے مسائل حل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، انسانی روپ میں آیا، اس نے آ کر تینوں پر ہاتھ پھیرا اور تینوں کے مسائل حل ہوئے. اور پھر ان سے ان کی حاجات پوچھی کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. تو ایک نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، ایک نے کہا مجھے گائے چاہیے، ایک نے کہا مجھے بکری چاہیے. تو تینوں کو حاملہ جو جانور تھے وہ دے دیے گئے اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت دے گی. اور پھر ان سے بچے ہوئے اور پوری وادیاں بھر گئی تینوں کی، تینوں صحیح بھی ہو گئے اور تینوں کی پوری وادیاں بھر گئی. پھر فرشتہ اللہ کا ایک فقیر کے روپ میں ہے اور جس کے پاس اونٹ تھے اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنا عطا کیا ہے، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے دو. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس ویسے بہت سارے کام ہیں، میرے اوپر ویسے بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، میں نہیں دے سکتا، میں خرچ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ اگر مجھے یاد ہے تو تمہاری جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ تم شدید بیمار تھے اور تم چاہتے تھے کہ یہ بیماری دور ہو، اللہ نے تمہیں یہ مال عطا کیا، اس کے بعد اتنی ساری اس پر برکت ہو گئی تو تم اس میں سے خرچ کرو. اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو جلدی کچھ نہیں، میرے پاس مال چلا آ رہا ہے، مجھے کس نے دیا، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میں نے بڑا اپنا اس کے اندر ذہن استعمال کیا، بڑے طریقے سے کمایا ہے، میرے پاس اور بھی بہت سارے حقوق ہیں اور بھی بہت کچھ مجھے خرچ کرنا ہے. پھر اسی طرح گائے والے کے پاس گیا، اس نے بھی منع کر دیا. بکری والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ اللہ نے ہی مجھے عطا کیا، تم ایک یا جتنی چاہو بکریاں لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مال میں برکت دی اور باقی جنہوں نے منع کر دیا تھا ان سب کو واپس بھی عرش پر لوٹا دیا. اللہ جب چاہے کسی کو آسمان پہ پہنچا دے، جب چاہے کسی کو زمین پہ پٹک دے. اللہ کی پکڑ تو سخت ہے، تو ہمیں انجام سے بھی ڈرنا چاہیے. اور یہ جو مال جمع کر کے رکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ دیا، ہم کسی کی دعوت پر گئے، وہ بھی ہم نے کھایا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں، بس آخری بات کر رہا ہوں، سورۃ التکاثر کی آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس یہ حدیث اس پر سن لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم بھی باہر موجود تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ باہر کیوں نکلے ہو اپنے گھروں سے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک بہت لگ رہی ہے، بھوک کی وجہ سے باہر نکلے کہ کہیں کچھ دیکھیں، کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بھی گھر سے اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا چلو کسی کے گھر چلتے ہیں. پھر ایک انصاری صحابی، ان کی قسمت جاگ اٹھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں پیارے صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو لے کر ان کے گھر چلے گئے. اللہ اب وہ گھر پر موجود نہیں تھے. ان کی اہلیہ نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر موجود ہیں، اللہ اور انہوں نے فوراً اندر بلایا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا پانی بھرنے گئے. جیسے ہی وہ واپس آئے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آج روئے زمین پر کسی کا گھر اتنا روشن نہیں ہوگا اور کسی کے گھر اتنے عظیم مہمان نہیں آئے ہوں گے جتنے عظیم مہمان آج میرے گھر میں. روئے زمین پر سب سے عظیم مہمان آج میرے گھر. اللہ اکبر. انہوں نے فوراً اپنے باغ سے کھجوریں توڑی، لے کر آئے مہمانوں کے لیے، بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے وہ پیش کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی کھایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا کہ دیکھو یہ جو نعمتیں آج ہم نے کھائی ہیں نا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور روزے محشر ان کا جواب دیں. اللہ اکبر. یعنی اس قسم و کرسی میں کہ جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، باہر نکلے اور وہ بھی کسی نے کھلا دیا، دعوت کر دی اور پیٹ میں کچھ چلا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بھی جواب دینا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے. ہم دیکھیں ہم کتنا کھاتے ہیں، کتنا جمع کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. اللہ رب العزت ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.